ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے بہت کم ایسے ہوا ہے کہ کسی کی آنکھ کی بیماری قوم کے گلے میں پڑ گئی ہو۔ اس وقت عمران خان کی آنکھ کی بیماری کے گرد جو پاکستان کے اندر بحث ہو رہی ہے وہ دھرنوں میں، لڑائی مار کٹائی میں اور نہ ختم ہونے والی منہ ماری میں تبدیل ہو چکی ہے۔ باوجود اس کے کہ تازہ ترین معلومات کے مطابق حیران کن تبدیلی ہے ان کی نظر کے معاملے میں، لیکن چونکہ 4-5 دن سے بالخصوص ایک بلڈ اپ ہے، اب جب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نظر میں بہت امپروومنٹ ہے اور وہ مسئلہ نہیں ہے جس کی تشہیر تھی، تو آپ کو یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ دھرنے ختم ہوئے ہیں، موٹر وے پھر بھی بند ہے، آپ کو اعتراضات اب یہ سنائی دے رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر ٹھیک ہو گئی ہو۔ تو پاکستان کی مارکیٹ سٹمبل کر رہی ہیں، انویسٹر حیران پریشان ہے کہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے، اور معاملہ ہے ڈاکٹرز کی معلومات کو نہ ماننے کا۔ تو پہلے اس میں ناظرین پروگرام کے آج ہم اس پر بات کریں گے۔ آج مریم نواز کھل کر بولی اور بتایا کہ عمران خان ان کے اور ان کے خاندان کے بیماریوں کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، ہم وہ آپ کو ویڈیو دکھائیں گے۔ احتجاج اور لوگوں کی مشکلات کیسی ہیں، اس کی ایک مثال آپ کو 8 فروری کی ایک پرانی ویڈیو کے حوالے سے ملے گی۔ ہم وہ آپ کو کچھ ویڈیو بھی دکھائیں گے اور ٹویٹ بھی دکھائیں گے اس وقت کا جب سڑکیں بند ہو جاتی ہیں اور موب کے قبضے میں چلی جاتی ہیں تو لوگ کیا اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں برابر میں بڑے مسائل ہیں۔ افغانستان ایک مسلسل درد سر ہے، لیکن ان معاملات پر کسی کی توجہ نہیں ہے۔ ہم اس پروگرام میں ان معاملات پر بھی توجہ دیں گے۔ رینا شاہ صاحبہ جو امریکن پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ ہیں، فاؤنڈر ہیں رائلیکس اسٹریٹجیز، US پولیٹیکل کومنٹیٹر بھی ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہی ہوں گی افغانستان کے حوالے سے۔ دنیا بھر میں بالا افغانستان کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم سیاسی نمائندگان سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے پاس ابھی موجود ہیں ٹکا خان ثانی صاحب جو نمائندہ ہیں سما TV کے اور اس آنکھ کے معاملے کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، ان کا شکریہ جی۔ اور علنا شگری صحافی تجزیہ کار، کچھ ان کے پاس بھی بڑے انٹرسٹنگ زاویے ہیں کہ میڈیا کو بھی ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے سیاسی طور پر۔ ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی ہمیں جوائن کریں، اگر عین ممکن ہے تو PTI کا بھی ایک نقطہ نظر لیں گے۔ سٹارٹنگ وجود ٹکا صاحب، اس وقت جو معلومات ہیں وہ عمران خان کی آنکھ کے بارے میں کیا ہیں؟ اس بات سے قطع نظر کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، کیا ہے؟ طلعت صاحب، ایک ہی سوال پارلیمنٹ کی راہداریوں میں ہے، ایک ہی سوال میڈیا میں ہے اور ایک ہی سوال اس وقت میڈیکل کی دنیا میں اور باقی جو PTI کے حلقوں میں ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ بانی PTI کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، یعنی 95% بالکل ٹھیک ہو چکی ہے جی، 95% امپروو کر چکی ہے۔ یعنی اس کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں 6.9 کا مطلب بالکل ٹھیک ہے۔ 6.6 ایک آنکھ اور دوسری اگر ٹریٹمنٹ کے بعد، اینک لگانے کے بعد۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان معالجین کے بارے میں PTI یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے معالج تو ہیں نہیں، ہمیں تو اپنے بندے چاہیے۔ لیکن اس ڈیبیٹ پہ واپس جائیے گا، آپ نے بھی، میں نے آپ کے پروگرامز دیکھے اور ہم سب نے دیکھا کہ ذری پریشانی تھی کہ اگر یہ واقعتاً اتنا بڑا ایشو ہو گیا ہے PTI کے پوائنٹ آف ویو سے تو بنے گا کیا؟ تو اس ڈیبیٹ کو پھر ہم کہاں پہ فٹ ان کریں گے کہ بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے، جس آنکھ سے قوم کا ویژن دیکھنا تھا وہ آنکھ واپس لے لی، تباہ کر دی، اس کا کیا ہوگا؟ طلعت صاحب، آئی تھنک عمران خان صاحب کی کنڈیشن کے حوالے سے ایوری تھنگ از شراؤڈڈ ان مسٹری۔ ابھی بھی اگر جو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک ہمارے پاس سلمان صفدر صاحب کی وہ رپورٹ تھی گزشتہ ہفتے تک، اور آج ہمارے پاس سرکاری رپورٹ ہے جس میں اگین سرکاری جو ان کی تمام جو پینل آپ نے جس طرح سے بتایا، ان کے ذاتی معالجین اس میں شامل نہیں ہیں، اور جب تک اگر فیملی یا ذاتی معالجین کو وہ ایکسس، PTI کو تو زور اسی بات پہ رہے گا کہ جب تک ان کو ایکسس نہیں حاصل ہوگی تب تک بہت چیزیں انسرٹن۔ کہ ذاتی معالج کیا ہے، مطلب یہ کہ ذاتی معالج جب آپ ویسے بیمار ہوں اگر PTI کا بندہ تو پھر ہاسپٹل میں جا کے پوچھتا ہے کہ PTI کا ڈاکٹر ہے یا ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر ہیں یا PTI کے ڈاکٹر ہیں؟ لیکن ایک سیلف سیٹسفیکشن کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے پتہ چل رہا ہے سرکاری رپورٹ کے تھرو کہ جی عمران خان صاحب کی اگر آنکھیں بہتر ہو گئی ہیں، ان کی بینائی بہتر ہو گئی ہے، سوجن کم ہو گئی ہے، وہ بہت اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حکومت کا ورژن ہے جس کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم یوسف جو عمران خان صاحب کے پرسنل ڈاکٹر ہے وہ خود بھی آ کے، میں انٹرسٹنگ آپ کو کچھ فیکٹس بتاتی ہوں کہ ایز اے صحافی، ایز اے رپورٹر ہمارے اندر وہ جستجو ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے وہ دوسرے سائڈ کا بھی ویو۔ سو اپوزیشن اتحاد کے بھی قریبی ذرائع سے میں آج دن بھر میں پوچھتی رہی، جیسی یہ رپورٹ میں سامنے آتا ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو کہ تھوڑے دن پہلے تک بھی، کل تک بھی، ایون آج صبح تک بھی جب رپورٹرز ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی ملاقات ہوئی تو وہ پہلے تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ لیکن ابھی کیا کہہ رہے ہیں، ایک بار رک جائے، ذرا سنوا دیتے ہیں، علامہ صاحب کی بات سنوائیے گا جی آج کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ یار بات سنو، تو ملاقات میں گیا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
لیکن میں ڈاکٹر تھوڑا ہی ہوں. پھر ابھی محمود خان بتائیں گے سب کو. ذاتی طور پہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. بھائی بات سنو یار, میں جب وہ بتائے گا تو سب پہلے ساری باتیں میں بتا دوں. دیکھیں آپ نے ایکسیس کی بات کی نا, اب علامہ صاحب جو اپوزیشن کے دھرنے کو لیڈ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے, اور جو کنورسیشن ہوئی ہوگی ڈاکٹرز کے ساتھ ان کو پتا ہوگا کہ کیا کنورسیشن ہوئی ہے. عمران خان نے خود بتایا ہوگا کہ مجھے وال کلاک نظر آ رہا ہے, اس کے بازو نظر آ رہے ہیں, اینڈ آئی ایم فائن. عمران خان صاحب کا سکے سگنیچرز اور ان کے کنسنٹ, وہ تمام ٹریٹمنٹ یا پروسیجر ہے اس کے حوالے سے. لیکن علامہ صاحب کو پتا تھا اور انہیں انفارمیشن نہیں دی. علامہ صاحب کو اچکزئی صاحب, یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اچکزئی صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ جا کے بریفنگ بالکل لیں, اور وہ بھی گئے اور گوہر صاحب بھی گئے اور ان کو بریفنگ ملی. آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قریبی سورسز سے یہ بھی پتا چلا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کی جب سلمان اکرم راجہ صاحب سے گفتگو ہوئی, اینڈ ہی ایکسپریسڈ ہز سیٹسفیکشن, ہی سیڈ آئی ایم مور دین سیٹسفائیڈ ود دی پروسیجر ہی ہز بین گیون, ود دی ٹریٹمنٹ ہی ہز بین گیون. یہ عاصم صاحب کی بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر عاصم یوسف کی. اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہمیں ویڈیو عاصم صاحب نے جو بیان دیا, اور اس میں خبر بھی دوں, علامہ ناصر عباس کے خود ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر ندیم قریشی, ان سے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اسی ڈیزیز کا. یہ لیکن there is this اور وہ ٹھیک ہے, there is this pressure. نہیں پریشر, اچھا پریشر پہ آتا ہوں ذرا. وہ ذرا ڈاکٹر صاحب جو آپ فرمانی ہیں, ڈاکٹر عاصم نے جو بیان دیا بعد میں, پہلے یہ ماننے کے بعد کہ جی کتنا معاملہ ٹھیک ہے, ذرا وہ بیان بھی سنوائیے کہ جب کیمرے پہ جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, اور آپ کی معلومات اسے لنک کریں گے. گو ہیڈ جی, سنوائیے ذرا ڈاکٹر عاصم. کل رات تقریباً 9:45 بجے میں نے ٹیلی فون پہ 2 ڈاکٹرز سے بات کی اسلام آباد میں, جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج کر رہے ہیں. یہ بات تقریباً 40 منٹ تک چلتی رہی. آخری دفعہ انہوں نے کل دوپہر کو خان صاحب کو دیکھا, اور تمام جو رپورٹیں ہیں اور جو کل کی بھی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے مجھے بتایا کہ خان صاحب کی طبیعت بہت بہتر ہے پہلے سے, اور ان کی آنکھ بھی امپروو ہوئی ہے اور بینائی میں بھی بہتری آئی ہے. افسوس ہے کہ میں نہ تو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ ہی تردید. یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے خان صاحب سے کو خود نہیں دیکھا, نہ ہی میں نے خان صاحب سے بات کی ہے. تو کیا یہ آپٹھمولوجسٹ ہیں؟ سو طلعت صاحب, یہ جو سرکاری یہ ان کے ساتھ آپٹھمولوجسٹ بیٹھے ہوئے تھے, اور کل لیکن آپ تو کہہ رہی تھی کہ یہ انہوں نے تمانیت کا اظہار کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نہ, اس کے بعد جب یہ ویڈیو بیان تھا, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یو ہیڈ اے پوائنٹ اباؤٹ دباؤ. دیر از دس پریشر بیکاز آپ دیکھیں ابھی اس وقت سوال طلعت صاحب کریڈیبلٹی کا ہو رہا ہے, کیونکہ ڈاکٹر عاصم یوسف کا اگر یہ ویڈیو پیغام بھی سامنے آتا ہے سو گورنمنٹ, یہ جو سرکاری رپورٹ ہے ان کی عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق, یہ ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے. لیکن علینا صاحبہ وہ پرائیویٹلی مان رہے ہیں کہ علاج ٹھیک ہو رہا ہے, پبلکلی آ کے کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ دیر از دس پریشر, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے دباؤ کیا ہے, دباؤ جو آپ کو کل رات تک علیمہ خان صاحبہ کا جو ایک ٹویٹ نظر آتی ہے جس میں وہ کہتی ہیں, وہ بظاہر ہے اس میں ایک گلہ ہے ان کا کہ اس میں نہ فیملی آن بورڈ تھی, جو انہوں نے اپنے کزن کا نام دیا وہ کزن کو بھی نہیں شامل کیا گیا. اینڈ سیکنڈلی شیخ وقاص اکرم صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ کل کے روز فیملی جو ہے وہ پریس کانفرنس کرے گی. سو اگر پریس کانفرنس کرے گی تو یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یا اچکزئی صاحب کا جو سانس ہے وہ بھی ڈسکریڈٹ میرے خیال سے ہو جاتا ہے. جو سیٹسفیکشن شو کر رہے تھے, جو بریفنگ لے رہے تھے, میرے خیال سے ڈاکٹر طارق فضل سے پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے, اتنے بندے آپ بھجوا رہے ہیں تو ایک ان کا ڈاکٹر بھی بھجوا دیتے بیچ میں, اور کل علامہ صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات بھی کر لیں گے. یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کل جب جو 2 ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ اڈیالہ جیل گئی تو اس وقت عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کو بھی یہ میسج دیا گیا کہ آپ تشریف لائیں, اور یہ جو ان کا چیک اپ ہو رہا ہے عمران خان کا اس میں آپ موجود ہوں خود. اور اس کے علاوہ جو ان کی ساری لیڈرشپ تھی, بالخصوص بیرسٹر گور صاحب سے, ان سے بھی رابطہ تھا کہ آپ آئیں, اور آپ جب یہ ہو رہا ہے جو بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں جانے نہیں دے رہے, ملنے نہیں دے رہے, فلاں نہیں, انہیں کہا گیا کہ آپ تشریف لائیں, محمود خان اچکزئی صاحب آئیں, اور جب یہ چیک اپ ہو رہا ہے تو آپ ساتھ وہاں پہ جیل کے اندر چیک اپ کے دوران ان کے ڈاکٹر اور ان کے لیڈران ساتھی وہاں پر موجود ہوں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے رابطہ تھا اور انہیں یہ آفر کی گئی. 1.5 سے 2 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے, لیکن انہیں اجازت نہیں ملی علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے کہ آپ اس چیک اپ کے دوران وہاں پہ موجود. اب وہ علینا کہیں گے کہ یہ بھی آفیشیل رپورٹ ہے, یہ آفیشیل رپورٹ. اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے دعوت دی تھی, وہ آئے نہیں. میں آپ کو بالکل وہ بات بتا رہا ہوں کہ میں چونکہ اس ایشو کے ساتھ بالکل براہ راست منسلک ہوں اور میڈیا ہینڈلنگ بھی کرنی ہوتی ہے, اور یہ خبر میڈیا پہ بھی, خبر مین جو معلومات ہوتی ہیں میڈیا پہ بھی دینی ہوتی ہیں, تو یہ بالکل میں آپ کو 100% ٹھیک بات بتا رہا ہوں. بیرسٹر گور اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جب وہ وہاں تشریف نہیں لائے تو پھر جب یہ رپورٹ مرتب ہو گئی تو پھر ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ ہاسپٹل تشریف لیں, وہاں بیٹھ کے ڈاکٹرز کے ساتھ آپ کو تفصیلی جو ان کی معائنہ ہوا ہے اس پہ آپ کو بریف کیا جائے گا. پمز وہ تشریف لے آئے, ساتھ راجہ ناصر عباس صاحب تھے,
اور اسی جو تقریباً 2 گھنٹے کی وہ 1 گھنٹہ اور تقریباً 20 منٹ کی وہ میٹنگ تھی، اسی میں جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج جو لاہور میں تھے آن لائن، انہیں بھی آن لائن لیا گیا اور وہ ساری وہ مطمئن لگ رہے تھے آپ کو؟ 100%۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ This is amazing. ہم تو بات کر رہے ہیں نا، تو یہ اس کی پولیٹیکل اینگل بھی ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں دھرنے بھی ڈسکس کر رہے ہیں، سارا کچھ۔ جب ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر بات ہوتی ہے تو وہ انٹائرلی 3 چیزوں پہ ہوتی ہے کہ بھائی ان کی کمپلینٹس کیا تھی، آپ نے کیا معائنہ کیا، کیا انویسٹیگیشن کی، آپ کی فائنڈنگز کیا تھی، اور آپ کیا علاج آپ جو ہے وہ آپ اس میں تجویز کر رہے ہیں۔ تو وہ تو 100% مطمئن تھے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو، ڈس سیٹسفیکشن ہو۔ میں عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ہی واز 100% سیٹسفائڈ ود آل دا ٹریٹمنٹ، ود آل دی انویسٹیگیشنز، ود آل جنہوں نے ویڈیو بیان دیا وہ تو اور بھی ہے۔ دیکھیں اس کے پیچھے اور پریشرز بھی ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہیں یہ کہا ہے کہ میں اس علاج سے مطمئن نہیں ہوں، انہوں نے کہا جی نہ میں اس کو کنفرم کر سکتا ہوں نہ ڈینائی کر سکتا ہوں، انفارچونیٹلی۔ مطلب یہ تو ایک ہے بات، وہ ان کا اپنا ایک رائٹ ہے، جو مرضی وہ کہیں، لیکن کہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ علاج غلط ہوا ہے۔ صورتحال جو ہم بتا رہے ہیں کہ تسلی بخش ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ تسلی بخش نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ان کی بینائی ہے وہ اب irreversible ہو گئی ہے، جو ساری باتیں میڈیا پہ چلتی رہی، نہیں کی نا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ان ٹوٹیلٹی انہوں نے بھی اس علاج پہ انڈائریکٹلی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے، اور بیرسٹر گور صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب دے ور 100% سیٹسفائڈ جب وہ ہاسپٹل آئے۔ سینیٹر اون صاحب ہے ہمارے ساتھ لائن پہ، ان سے آپ پوچھ لیتے ہیں پھر معاملہ کیا ہے۔ سینیٹر صاحب السلام علیکم۔ جی بات صاحب سے ابھی آپ کو اپنے لیڈر کے بارے میں اگر جب بری خبر ملتی ہے حکومت کی طرف سے آپ کے خیال کے مطابق تو آپ اس پہ جھٹ سے یقین کر لیتے ہیں، اب جب وہی حکومتی ذرائع آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کی نظر ٹھیک ہے اور معلومات ہونے کے باوجود، تو آپ کی جماعت اس پہ یقین کیوں نہیں کر رہی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب ایک تو بتا دوں کہ میں اس وقت وہیں دھرنے کی جگہ پہ بیٹھا ہوں اور پیچھے دھرنا بھی چل رہا ہے، دوبارہ دھرنا آج سے کنٹینیو ہو گیا، اور کنڈیم بھی کرنا چاہوں گا۔ طارق فضل چودھری صاحب ہمارے کولیگ ہیں یہاں بیٹھے ہیں کہ جس طریقے سے 3 دن ہمیں بسیج کیا گیا نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بغیر کسی خوراک کے، اور گاڑیوں کی چیکنگ کی، اور ایون سٹاف کی باڈی سرچ کیا گیا کہ ٹاکی ٹفی ٹافی وغیرہ کو بسکٹ نہ لے کے چلے جائیں، میں اس کو کنڈیم بھی کرنا چاہوں گا۔ Having said that, sir, جس طرح طارق فضل چودھری صاحب پوری طرح ان کو آگاہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا تھا، کیونکہ میں خود یہاں پہ بیرسٹر گور اور علامہ ناصر صاحب کے ساتھ اور اکثر زئی صاحب کے ساتھ موجود تھا پچھلے 3 دنوں سے، مجھے ہر چیز کا علم تھا۔ میرا ایک بڑا سمپل سا سوال ہے کہ جب آپ ڈاکٹر عاصم کی فون پہ بات کرا سکتے تھے اس پورے پروسیس میں، ان کو پوری انفارمیشن دے سکتے تھے، تو ان کو بلانے میں آخر ایشو کیا تھا؟ ایک ڈاکٹر تھا اور موسٹ پروفیشنل ڈاکٹر، whoever knows him in Lahore, he knows کہ بہت پروفیشنل آدمی ہے۔ اگر ان کو بلا کے خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی تو جیسے بیرسٹر سلمان نے ایک بڑا وہ کہہ رہے بلایا تھا، وہ کہہ رہے بلایا تھا۔ نہیں سر، کچھ نہیں بلایا سر، رات سے میں سامنے ہوں۔ سب سے پہلے آفر کی گئی کہ بیرسٹر گور صاحب سب چلے، پھر آفر کی گئی جی قاسم زمان صاحب آ جائے، پھر اس کے بعد کہا جی ڈاکٹر یہاں ندیم قریشی صاحب ہو سکتے، عاصم نہیں آ سکتے کیونکہ شاید پرانے ڈاکٹر ہیں، کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہ دی جائے۔ اگین بات کرتا ہوں، آپ ڈاکٹر عاصم کا آج کا وہ جو پورا جو ویڈیو پیغام ہے یا جو میسج آپ پڑھ لیں، انہوں نے کہا جی بیسڈ آن انفارمیشن، یعنی کہ جو انفارمیشن مجھے فون پہ دی گئی، یعنی کہ جو لیب ٹیسٹ مجھے بتائے گئے اس بیس پہ تو میں کہہ سکتا ہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن ان لیب ٹیسٹ کو یا انفارمیشن کی کریڈیبلٹی کو ویریفائی نہیں کر۔ بیرسٹر گور صاحب کیوں نہیں گئے جب ان کے پاس آفر تھی؟ تو ہائپوتھیسس نہیں بلایا گیا، ٹرسٹ می ہی وازنٹ کالڈ۔ میں بیرسٹر گور کے ساتھ تھا، میں گور صاحب سے پوچھا بھی صحیح، انہوں نے کہا جی وہ نہیں مانے، مثال کے۔ اب ہائپوتھیسس یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے، مثال بتا دیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے نہ بیرسٹر گور کو اجازت دی نہ ڈاکٹر کو اجازت دی، ڈاکٹر عاصم کو اجازت دی گئی سر۔ میں آپ کو بتا، ادروائز عاصم صاحب کی فون پہ بات کرانے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ صبح ڈاکٹر عاصم کی اگر ملاقات کروا دیتے تو ایشو ختم ہو جاتا، دھرنا بھی ختم ہو جاتا۔ اور دوسرا ہے کہ ڈاکٹر عاصم کی جو انفارمیشن، میں ہائپوتھیسس دیتا کہ آپ کی عوام کو بتاؤں، ایک میڈیکل رپورٹ آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اس شخص کو یورک ایسڈ بھی ہے، اس شخص کو کولیسٹرول بھی ہے، اس کو فلانا ایشو بھی ہے، لیکن واٹ اف کہ وہ بلڈ ٹیسٹ اس کے ہوں ہی نہ، because we haven't seen it۔ تو ہمارا تھا کہ ایک ڈاکٹر جائے who is a professional who will verify، جو فزیکلی بھی دیکھ لے گا، رپورٹ ویریفائی کر دے گا، this would have been end to۔ لیکن کیونکہ ایک stubborn approach ہے نا، اور جس قسم کا ایک کانفیڈنس ہمارا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے گورنمنٹ کا اور ہمارا ان کے درمیان میں، اس میں تو اس طرح کی چیزیں ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی۔ اگر آپ اتنا ویلنگلی چلے گئے تھے کہ آپ نے ان کا آپریٹ بھی کرا دیا، صحیح بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، یہ آخری چیز آ کے پھنسنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بلا وجہ کے ایک اور ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا، ایک اور کنٹروورسی کریٹ ہوگی، اور اس میں پھر کچھ اور دن لگیں گے۔ اب یہ دھرنا بھی کنٹینیو رہے گا ہمارا، obviously وہ ابہام جو ہے، جو ہمارے ذہن سے ابہام ہے، دھرنا کنٹینیو تو آپ رکھیں، وہ تو آپ جاری رکھیں۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ حل نہ ہوا نا معاملہ؟ یہ
دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے یہ ٹھان ہی لی ہے کہ اس مسئلے کے اوپر انہوں نے سیاست کرنی ہے اور جتنا مرضی ان کی جو علاج ہے وہ بہترین طریقے سے ہو، انہیں بیسٹ فیسلٹیز بھی مہیا کی جائیں، اور ان دا فیوچر میں بھی میں آپ کو انشور کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ مزید بھی جو عمران خان صاحب کی علاج معالجے کے حوالے سے جو انہیں اپ ٹو دا مارک فیسلٹیز ہوں گی وہ مہیا ہوں گی، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے، نہ ہونا چاہیے اور نہ ہوگا. تو یہ تو ہمارا اپنا، لیکن آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں گے نا، آپ نے اتنی رپورٹ لی، آپ نے ڈاکٹرز اٹھائے، وہ بہترین ڈاکٹرز بھی ہیں آپ کی نظر میں نے ان کا پروفائل دیکھا ہے الشفا کے. ندیم صاحب کو تو میں ذاتی طور پہ بھی انہیں جانتا ہوں، لیکن اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہے. گزارش ہے کہ ایک بندہ آپ ان سے صاحب آپ ایک بندہ نامینیٹ کر دینا، چلیں آپ کی طرف سے کوئی ایک بندہ نامینیٹ ہو جائے اور وہ پھر ان کے جی. ڈاکٹر عاصم نامینیٹڈ ہے جی، ڈاکٹر عاصم یوسف نامینیٹڈ ہے، ڈاکٹر کاشف مرزا نامینیٹڈ ہے. دو ڈاکٹر جن سے بات، دونوں نامینیٹ، اور دونوں بیسڈ آن، اور یہ خان صاحب کے پرانے فیملی ڈاکٹرز ہیں، دے نو ہم فار ویری لانگ ٹائم. اور یہ آج نہیں، ہمارا جو بیرسٹر سلمان نے انہوں نے ریٹن میں بھی کنوے کیا تھا کہ دیز آر دا ڈاکٹرز ہی وانٹڈ ٹو گو. لیکن وہ بات ہے نا کہ اس ڈاکٹر کو دکھانا کہ اس کی شاید کوئی نا میلافائڈ انٹینشنز ہوگی. That's where actually went wrong. اور بہت small سا ایشو تھا جس کو اتنا بڑا پیٹی ایشو کو اتنا بڑا جو ہے نا وہ بات کے متنگڑ بن گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی نے چونکہ ایک پوزیشن لے لی ہے، اس پوزیشن کو نیچے لانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے ہمیشہ، ہم نے یہ دیکھا ہے. از دیٹ دا سچویشن رائٹ ناؤ کہ انہوں نے بلڈ کیا کہ ان کی بینائی ضائع ہو گئی، کچھ ہمارے دوستوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا کہ عمران خان اندھے ہو گئے، ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی، بلڈ اپ ہو گیا، ان کا خیال تھا ایک کاز ہے، اب پتہ چلا کہ کاز نہیں ہے. اب اٹس ہارڈ ٹو کم ڈاؤن فرام دیٹ پوزیشن. نہیں طلعت صاحب، میرے خیال سے جب یہ انسرٹنٹی تب تک پریویل کرے گی جب تک ان کی فیملی کو یا جو ان کے ذاتی معالجین ہیں ان کو ایکسیس نہیں ہوگی، تب تک انسرٹنٹی تو رہے گی. حکومت لاکھ جو بھی دعویٰ کرتی رہے، لیکن ایک غیر یقینی کی صورتحال. لاسٹ ویک چیف جسٹس صاحب کے کہنے پہ سلمان صفدر صاحب جاتے ہیں، وہ جو رپورٹ بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو آج پیمز کی رپورٹ سامنے آتی ہے، سو یہ اس سے ایک تذبذب کا شکار وہ نظر آئے گی ایک سچویشن، اور غیر یقینی رہے گی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کہ ڈاکٹر عظما وہ مینشن کر رہی تھی علیمہ خان صاحب اپنی ٹویٹ میں کہ ڈاکٹر عظما کو جانے کی اجازت ہو، یا ڈاکٹر عاصم یوسف کا جس طرح سے بپی صاحب بھی اس وقت کہہ رہے ہیں، تب تک وہ اس کی یہ غیر یقینی برقرار رہنی ہے. لیکن میں ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ بھی ضرور بولنا چاہتی ہوں کہ جنید اکبر صاحب کا آج ہی تھوڑی دیر پہلے کا بیان تھا کہ انہوں نے کہا ابھی بھی جو میٹنگز بیک ٹو بیک ہو رہی ہیں اس دھرنے کو کال آف کرنے سے متعلق بھی، وہ اصل میٹنگز کا جو لب و لباب ہے وہ یہ ہے کہ فیصلے کرنے کس نے ہیں، فیصلے اچکزئی صاحب نے کرنے کہ جن کو عمران خان صاحب نے ساری اتھارٹی دی ہے، یا فیصلے علیمہ خان صاحبہ نے کرنے ہیں. تو ڈیسیژن میکنگ کا سینیٹر صاحب، یہ ڈیسیژن میکنگ کا آپ کی پارٹی میں بڑا ایشو ہے. اب ان کی بہنوں کا خیال ہے کہ ان کا پہلا حق ہے اس معاملے کو طے کرنے میں. پارٹی دھرنا دے رہی ہے، ان کی بہنیں دھرنے میں نہیں ہیں، آپ دھرنے میں موجود ہیں، لیکن پارٹی کا ماننا یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. تو اصل میں تو آپ کے اندر ٹینشن ہے نا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں، سب سے بڑا جو پہلا کنسرن ہوتا ہے کسی بھی پیشنٹ کا، جسٹ فرگیٹ اٹ کہ وہ قیدی ہیں، پریزنر ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، سب سے پہلے کہ انسان ہے اور پیشنٹ ہے. اب پیشنٹ کا جو پیچھے ان کے جو پیچھے ہوتے ہیں ان کی جو فیملی ہوتی ہے، فرسٹ رائٹ انہی کا ہی ہوتا ہے. تو ان کے کنسرنز ایڈریس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے تو پولیٹیکل اینگل لیا جسٹ بیسڈ آن اے تھنگ کہ یہ ایک ریزرویشن ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے دھرنا کر دیا. اب جب تک فیملی سیٹسفائی نہیں ہو جاتی اس وقت تک الٹیمیٹلی ہمارا ایک پولیٹیکل اینگل اپنی جگہ موجود ہے. میں آپ کی بات کو بڑھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر ڈاکٹر عاصم یا کسی بھی فیملی ممبر کی، یا کسی جیسے آپ نے کہا کسی اور کی ملاقات ہو رہی ہے، اگر ہو جاتی ہے اور ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی ہمارا ایشو بھی ایڈریس ہو جائے گا. بٹ فیملی ہیز ٹو بی سیٹسفائیڈ، اس کا پولیٹیکل ڈیسیژن ہی ہے. اب اگر عمران خان صاحب کی آنکھ کا پرابلم ہے تو سب سے پہلے علیمہ خان صاحب نے ایشو جا کے ریز کیا تھا سپریم کورٹ میں، تو شی ہیز ٹو بی، مطلب ان کو کہیں نہ کہیں اس کو سیٹل کرنا پڑے گا. اینڈ ونس اٹ گیٹ سیٹل، اس کے بعد ہمارا ڈیسیژن ہے کہ جی ہم نے آگے پھر رہائی کے حوالے سے یا خان صاحب کی کیسز کے حوالے سے. لیکن ویسے دھرنا بنتا ہے، سچی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں آپ دھرنے میں آپ دھرنا لیکن سچی بات بتائیں، دھرنا بنتا ہے اس بات کے اوپر کہ نہیں بنتا؟ ویسے بنتا ہے، یقین کریں، اس لیے نہیں بنتا اس لیے الٹیمیٹلی ہم کریں کیا؟ ویسے آپ کے خیال میں میں عمران خان کی پارٹی کا ایک سینیٹر ہوں، نہیں آپ کو بریک تھرو مل گیا نا، آپ کو بریک تھرو مل گیا، اس کے اندر فائن ٹیوننگ ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ جا کے بنا لیں، کھانے ہی پہنچوا دیں وہاں پہ. تو آپ تو بڑے فراغ دل اور مہمان نواز قسم کے ہیں. ابھی کینٹین، میں ابھی پارلیمنٹ ہاؤس سے آ رہا ہوں، کینٹینز کھلی ہوئی ہیں وہاں پہ، کافی شاپ بہترین کھلی ہوئی ہے، تو کوئی ایسی بندش نہیں ہے وہاں پہ کھانے کی، نہیں وہاں پہ پرہیزی چیزیں بھی ملتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ڈیٹس نارمل
2-3 नहीं दिन नहीं तक खाना वाना access खुला होता। बाबू साहब वो तो कह रहे हैं कि कैंटीनें चल रही हैं तो आप किस तरह फिर अमीर के लोग कैंटीन में बैठे थे, उनका राइट है। देखिए ये इंसानी जरूरियत है, इसके ऊपर कोई भाई साहब आपने तो बिल्कुल एक हमें बताया कि जिस तरह शायद एक मुहर्रमी किस्म की कैफियत है, ये करबला है, ये तो वो तो डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि कैंटीन भी चल रही है, खाना भी चल रहा है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं सर कैंटीन आज प्रोड्यूसर साहब से पूछ लो, वो भी आप ही से पूछ रहे हैं जी, आप धरने में बताइए। क्योंकि वहाँ पे जो है बिल्कुल जो पार्लियामेंट हाउस के नॉर्मल मामलात होते हैं वो बिल्कुल उसी तरह चल रहे हैं। आज बताइए वो सुन रहे, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स हुई है आज वहाँ पे, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर है उसकी मीटिंग हुई है, तो रिकॉर्ड है सारी चीजें। इनकी एक्सेस है फूड तक 100% है जी, इनके अपने वो तो सूखी रोटी जी जी तले साहब इसी बात पे हलफ Go ahead. जुम्मा शाम 5 बजे से लेके आज सुबह 9 बजे तक अगर एक पानी का हमें यहाँ पे पानी की मिनरल वाटर की बोतल मिल गई, कोई कैफेटेरिया कोई कैंटीन बंद नहीं। हमने पुलिस वालों से जुमे की शाम को जो पुलिस का खाना आया था वो बेचारे अपने शौक से हमें खाना आके दे गए थे, वो खाना खाया, उसके बाद पुलिस वालों का खाना भी बंद हो गया। जो शख्स यानी हफ्ते वाले दिन इतवार वाले दिन यहाँ पे उसकी बॉडी, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं आपकी पहुंच नहीं है खाने तक, और कल मैं आपको बताऊं कल तमाम 9 बजे तक खा रहे हैं दिन में खाना मिला कि नहीं मिला? जी सर दिन में खाना मिला कि नहीं मिला? दिन सर में मैं आपको बता रहा हूँ, आई स्वेयर परसों लेके कल रात तक हमें कुछ भी नहीं मिला। कल रात को एक सवारी बाहर गई थी, आज की बात कर रहा हूं, मैं कल का प्रोग्राम तो नहीं कर रहा जी सर। मैं 3 दिन तक हर बंदे ने सूखी रोटी खाई है, चाय पिए, कावा, बिस्किट। आज आपने खाना खाया है नहीं खाया, मुझे इसका जवाब दे दें। आज खाना खाया सर, आज के दिन आज खुल गई है जी, आज कैफेटेरिया खुला, आज सुबह 9 बजे खुल गया था जी। इतनी तगदो के बाद देखें मैंने आपसे एक जवाब निकाला, मुझे इसके ऊपर कम से कम पुलित्जर प्राइज मिलना चाहिए, बट आई हैव टू लीव इट देयर। इस गुजारिश के साथ एहतजाज हक बनता है, अगर एतराज़ है तो बिल्कुल कीजिए, हुकूमत को भी इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए, लेकिन मामला अब चूँकि सुलझने की तरफ जा रहा है तो उसको सुलझने दीजिए, हम यही गुजारिश कर सकते हैं। यू हैव द लास्ट कमेंट, गो अहेड। तलत साहब, जो अपोजिशन इत्तेहाद है सोर्सेस हमें ये भी बता रहे थे आज कि बड़ी शदीद एनिमोसिटी है इस बात पे कि 4 दिन से जो केपी और रास्ते तमाम मोटरवेज बंद किए हुए हैं, उससे लोगों को बड़ी सख्त परेशानी है वहाँ पर लोगों को, और वो मुसलसल कॉल्स जो आ रही हैं वो पीटीआई लीडरशिप को भी आ रही है। बप्पी साहब भी शायद इस बात को इंडोर्स कर सकते हैं कि दिक्कत लोग आप भी एक डॉक्टर उनका डाल दें बीच में। देखें डॉक्टर्स डालने में हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा, मैं बस एक जुमले में ये बात कह दूं कि सबसे बड़ा इनका अपना एक इंटरनल इशू है, वो ये है कि इनकी जो पार्लिमानी पार्टी है, चाहे वो केपी की है प्रोविंशियल या हमारे यहाँ पे सेनेट और असेंबली में है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। पीटीआई ने उसे रिडेंडेंट कर दी है। अब उनकी बात अगर वो डॉक्टर से मिल के आते हैं, अगर हम उन्हें कहते हैं आएँ इमरान खान साहब के मुआयने के दौरान आप साथ खड़े हों, बैठे इमरान खान से बात करें, इन्हें उन पर ट्रस्ट भी नहीं है, ना बैरिस्टर गौर पे है ना किसी और पे है, उनकी मौजूदगी। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब अब इब्नुल हैसम को ही मुझे लाना पड़ेगा ताकि वो आके जो है जो नजर के मामलात हैं वो ही तय करे। और सब चाहते हैं धरना खत्म हो जाए लेकिन खत्म नहीं कर पा रहे। मुश्किलात है अपनी जगह पर, लेकिन खबरें हैं। अगर आज जो आपने ये बात निकलवाई है कि आज बिल्कुल कैंटीनें भी खुली थी, खाना भी खुला था, ये कम से कम आज आपने प्रोग्राम में जो काविश मुझे करनी पड़ी वाला था बात, बट आई हैव टू लीव इट देयर। प्रोग्राम हमारा जारी। आइए नाज़रीन, अब अफगानिस्तान की बात करते हैं। हमें रायना शाह साहिबा ने ज्वाइन किया है, हु इज़ अ जियो पोलिटिकल एडवाइज़र एंड स्ट्रेटजिस्ट, अमेरिकन पोलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड फाउंडर राइलेक्स स्ट्रेटजीज US. She is also a political commentator. Welcome to the show, Ms. Raina. Hi, how are you? Very well, thank you very much. Let me start by asking you, you look at Afghanistan very closely, and we have a number of UN reports and independent confirmations. Do you think that Afghanistan is becoming the hub of terror groups from all across the regions, or is it just specific to Afghanistan, the terror? You know, what I've seen from the latest UN Security Council Sanctions Monitoring Report is an explicit confirmation of what Pakistan has documented for years. The de facto Afghan authorities provide a permissive environment for groups like the TTP, Al-Qaeda, and others. What it highlights also is Taliban support. That includes training, logistics, and freedom of movement for the TTP.
which has escalated attacks into Pakistan. So this is not just bilateral rhetoric, what I'm talking about here. It's multilateral evidence from the UN. And Pakistan's warnings were never an exaggeration. They were very prescient and now independently corroborated. And talk about the nature of this relationship between divergent groups that initially had different kind of an ideological take on things, regrouping into Afghanistan. Is TTP becoming Al-Qaeda? Is Al-Qaeda becoming, Islamic State, Khorasan? How are these groups engaging with each other, and what is the interlink? Well, I think it's important here to talk about, again, the UN and what they have told us, the validation from the United Nations. The 37th UN Monitoring Team report, which was released just weeks ago, that what it does is leaves zero room for doubt. It describes the TTP as one of the largest terrorist groups in Afghanistan. They enjoy preferential treatment under the de facto authorities, with Taliban facilitation of training, movement, and operations. So what I want to say here is that this is not just hearsay. It's a consensus UN assessment from member state inputs. And I think that the consistent warnings that have come from Pakistan since 2021 are now documented fact and not narrative. And so what really people ought to know is that the report explicitly notes that the Taliban claims of no terrorist footprint, but those claims are not credible. And that is kind of really what we ought to focus on, is that lack of credibility there. Where you're sitting, is this new cache of information, documentation, warnings, is it falling on receptive grounds? Is the penny about Afghanistan's new profile dropping in Washington, or Washington is too busy doing other things? Well, look, from Washington's political lens, it is tough to overstate what has changed here. Look, I think, yes, Pakistan does look more like a frontline counter-terror partner again. And it's important to also focus on that, because increasingly we need that. The United States needs that. I think Pakistan's sacrifices, again, thousands of lives lost, billions spent on counterterrorism, it remains unmatched. And with the UN validating TTP threats from Afghan soil, what Washington sees in Pakistan is not just a partner, but an essential frontline state containing a shared menace. Now, recent engagements also reflect this, renewed focus on border security cooperation and recognition that Pakistan's stability is key to preventing wider radicalization. So we seek deeper, sustained collaboration, not transactional ties, but built on mutual interest in dismantling these networks. Very quickly, in 30 seconds, if you could please, what is the right way forward? Should Pakistan continue to project its warnings? Should there be more detailed discussions around this topic of how Afghanistan is actually not just a bilateral issue, but actually a regional threat? Well, look, if Afghanistan continues to deny the problem, it's again a moment in which we have to wonder what are the real options that Pakistan has left without escalating the situation. I think from my vantage point, Pakistan's toolkit remains calibrated. Enhanced border security, targeted operations against infiltrators, sustained diplomatic pressure even through multilateral forums like the United Nations and the OIC, and economic leverage also where possible. We avoid broad escalation because regional war serves no one's interest, least of all amid Afghanistan's fragility. But denial cannot continue indefinitely. The international community must step up with accountability mechanisms, things like sanctions enforcement, monitoring, and incentives for Kabul to act. So Pakistan will defend itself proportionately, I think, while urging collective responsibility. I believe that's the best path to take for Pakistan.
Thank you very much, Ms. Reena Shah, for your insightful thoughts. रीना शाह नाज़रीन हमसे बात करी थी वाशिंगटन से. आपको 8 फरवरी का एहतजाज याद होगा. उस वक्त एक वीडियो बनी थी जिसके ऊपर आज एक ट्वीट हुआ. पहले हम जो वीडियो आपको दिखाते हैं फिर उसके साथ जुड़ा हुआ ट्वीट भी पढ़ के सुनाते हैं. इस वीडियो के ऊपर डॉक्टर हफीज़ औरकज़ई ने आज एक ट्वीट किया है. गाड़ी में बीमार खातून है जिसको घर वाले अस्पताल ले जा रहे हैं. गाड़ी वालों ने इन आगे लफ्ज़ को कहा कि हमारे पास बीमार है. जवाब दिया कि बीमार है तो मर जाए. और ये आप सुन भी सकते हैं वीडियो के अंदर. बेशर्मी की भी एक हद होती है. पुलिस से दरख्वास्त की जाती है कि इन लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए. हम दरख्वास्त वाला पर नहीं जाते हैं लेकिन वीडियो जो है उससे आपको पता चलेगा कि जब रस्ते आप बंद करते हैं तो होता क्या है. अभी भी रस्ते बंद किए हुए हैं. ऐसे न जाने कितने वाक़यात हुए होंगे जो फिल्म बंद नहीं हो पाए होंगे. लेकिन एक चीज़ आज डॉक्यूमेंट हुई है. मरीम नवाज़ ने तफसील के साथ एक तकरीब से ख़िताब करते हुए बताया कि जब वो उनके वालिद उनकी वालदा बीमार थीं या जेल में थे तो उनके साथ क्या हो रहा है. उस स्पीच का आपको हम एक टुकड़ा दिखाते हैं. झलक से आपको पता चलेगा कि मरीम नवाज़ अपने पर गुजरने वाली वो कहानी जो अमूमन वो सुनाती नहीं है तफसील के साथ सुना रही हैं. तो वो कहानी थी क्या. मेरे वालिद जब जेल में थे उनको मल्टीपल हार्ट अटैक्स हुए. उनके प्लेटलेट्स ड्रॉप कर गए. उनको दिल की तकलीफ हो गई. मेरे वालिद जेल में थे, मैं जेल में थी. तो मेरी वालदा को कैंसर हो गया और मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि वो तो बीमार ही नहीं है, ये सब ड्रामा है. और उसके बाद लंदन में उनका इलाज हो रहा था. ऐसी कोई तालीम दी थी इन्होंने लोगों को कि ये आईसीयू के दरवाजे खोलकर डॉक्टर्स के यूनिफॉर्म पहनकर धोखा देकर आईसीयू में दाखिल हो गए ये देखने के लिए कि ये सच है या झूठ है. और मेरी वालदा की जब वफात हो गई तो मेरे वालिद ने कहा कि यहाँ पर इंसान को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मरना पड़ता है. आई थिंक अमेरिका में ये स्पीच उसने की थी कि मैं वापस जाके उसका जेल का टीवी भी फिकवाऊंगा निकाल के और उसका एसी भी उतरवाऊंगा. नैब में जब मुझे जेल में डाला तो नैब के पास खवातीन को रखने की जगह नहीं थी क्योंकि मैं पहली खातून थी जो नैब की जेल में झूठे इल्जाम में बंद हुई थी. क्या कह रहे कि नवाज शरीफ की बीमारियां देखो तो मैंने देखी एक लंबी लिस्ट थी बीमारियों की. मुझे बताओ किसी की बीमारी का ऐसा कभी मजाक उड़ाना चाहिए. सियासी इख्तलाफ को आप जाती दुश्मनियों में नहीं बदल सकते. ये जो चेहरा मेरे वालिद का दिखा रहे ये जानते हो कब का है. जिस दिन मेरी माँ की वफात हुई थी उस दिन का चेहरा है उनका और ये वो दिखा रहा है स्क्रीन पे. मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, जो ये कर रहा है, जो इसकी जमात कर रही है, वो आप सब ने नहीं करना. अब बुनियादी बात ये है कि जो होता रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा था जो आजकल करने की कोशिश की जा रही है. लोग उनके वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो रहे थे, हॉस्पिटल्स में थे. आप हॉस्पिटल्स इन्वेड कर रहे थे, घरों के ऊपर हमले कर रहे थे, उनकी बीमारियों का तमस्खुर उड़ा रहे थे. और सिर्फ ख़ुद नहीं कर रहे थे, तमाम निज़ाम इसके ऊपर मामूर था. अभी मामला ज़ाहिर है इमरान खान के चाहने वालों के लिए बड़ा इशू है. लेकिन ये भी जहन में रखें कि इस दुनिया में, इस नगरी में और लोग भी बसते हैं. उनके साथ क्या होता रहा वो भी तफसील जहन में रखिएगा. इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.